ورسوله لا رسول بعده ولا نبي بعده ولا معصوم بعده ولا امام بعده ولا امة بعد امتي وصلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبناتہ وازواجہ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی مولانا اللہم صلی علی سیدنا وسندنا ونبینا ورؤوفنا ورحیمنا اللہم صلی علی ذات محمد اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح اللہم صلی علی جمال محمد کمال محمد جلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی رأس محمد شعر محمد جبہت محمد اللہم صلی علی حاجبین محمد عینین محمد خدین محمد انف محمد شفتین محمد اللہم صلی علی عضدین محمد اللہم صلی علی یدین محمد اللہم صلی علی ساقین محمد اللہم صلی علی رجلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله عز وجل ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند صدرة المنتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك
حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا. ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے. حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے. میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. اے جنت میں نے مانا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، مگر میرے دل کا طواف کر اے جنت کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں. انتہائی قابل سعادت احترام علماء ذی وقار، مجھ سے قبل عالم بعمل قاری القراء جناب حضرت مولانا قاری احمد سعید صاحب آپ کے قلوب کو نور قرآن سے منور فرما رہے تھے. ان کے بعد عزیزم زہیب نے حمد باری تعالی، پھر ان کے بعد ہمارے علاقے کے معروف نعت خواں مداح رسول عربی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت بھلوال کے مجاہد جناب قاری محمد راشد سراجی صاحب نے ہدیہ عنایت پیش فرمایا، اور بار بار درمیان میں آ کر ہمارے محترم نقیب محفل آپ کے ایمانوں کو جلا بخشتے رہے، اپنے اندر کی جولانیوں کو، اپنے اندر کے ایمانی کیفیات کو آپ تک پہنچاتے رہے، آپ کے جذبات بھی گرماتے رہے، اور ختم نبوت کے حوالے سے دلائل بھی آپ کو سناتے رہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شایان شان جزائے خیر نصیب فرمائے. آپ حضرات تشریف لائے یہاں پر ہمارے محترم جناب ماسٹر محمد اعظم صاحب ان کی رہائش گاہ پر آج دوسری دفعہ حاضری کا موقع نصیب ہوا، اور یہ آنا بھی نہ کسی دنیاوی غرض سے ہے، نہ لالچ اور طمع سے، خالصتاً اللہ کو راضی کرنے اور آمنہ کے لال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرنے اور ختم نبوت بیان کرنے کی غرض سے ہوا. اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر دے، ان کے تمام دوست احباب کو، ورکروں کو جنہوں نے اس کی تیاری کی، آپ کو بھی اللہ جزائے خیر دے، قدم قدم پر نیکیاں نصیب فرمائے. پروگرام چونکہ مسجد سے باہر ہو تو شروع بھی لیٹ ہوتا ہے اور پھر جلدی اختتام بھی کرنا ہوتا ہے. آنے والے کو اس سے نہیں غرض ہوتی کہ میں کب جا رہا ہوں، یہ غرض ضرور ہوتی ہے کہ مجھے ٹائم پہ فارغ کیا گیا کہ نہیں، تاکہ اگلی دفعہ میں کہہ سکوں جناب تہاڈا پروگرام لیٹ بڑا ہوندا ہے. پروگرام دین کا ہو، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے یا دین کے کسی بھی عنوان سے معنون ہو، تو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں چن کر اللہ اس میں لے آتا ہے. میں اور آپ اگر اپنے آپ پر غور کریں، ہم اپنے اپنے اعمال، اپنے اپنے کرتوتوں اور اپنے اندر کا جائزہ لیں، تو سوچیں کہ ہم سے بہت سے بہتر لوگ بھی ہوں گے، عقل میں، شکل میں ہم سے بہتر ہوں گے، مال میں، دولت میں، عمارت میں، بہت ساری چیزوں میں، لیکن اس کریم کے کرم کے کیا کہنے کہ مجھے اپنے گھر سے، آپ کو اپنے گھر سے اٹھایا اور کہا چلو میرے محبوب کا تذکرہ سنو، کیونکہ میرا اور آپ کا ایمان یہ ہے کہ آمنہ کے لال محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے.
اور پھر ہو عقیدے کی بات، ہو ذات نبوت کے تحفظ کی بات، ہو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بات کہ جو دین کی ایمان اور اساس ہے، جس کے بغیر دین کی عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی، جس کے بارے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ لوگوں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، اللہ نے ایک محل تعمیر کیا، خوبصورت محل، دیکھنے والے نے دیکھا تو ایک اینٹ کی جگہ خالی نظر آئی۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ محل کیسا، یہ اینٹ کی جگہ خالی کیوں؟ بتایا گیا یہ انبیاء ہیں، محل انبیاء کا ہے، ساروں کے ناموں کی اینٹیں لگی ہیں، اور یہ جو چوٹی پہ تمہیں خالی جگہ نظر آ رہی ہے یہ آخری اینٹ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی اللہ نے انہیں خاتم النبیین بنا کر مبعوث کیا۔ جگہ ہے، اینٹ بعد میں لگی ہے، یہ نہیں کہ جگہ ہی نہیں تھی بنائی گئی۔ اسی لیے یہاں سے نقطہ سمجھ لیجئے کہ مرکز پہلے ہوتا ہے، ہمیشہ مرکز کے آنے کے بعد پھر باقی چیزیں آیا کرتی ہیں، شاخیں آیا کرتی ہیں۔ اگر مرکز پہلے نہ ہو تو پھر کبھی شاخیں نہیں ہوا کرتی، اگر ذات پہلے نہ ہو تو اوصاف پہلے نہیں آتے، واسطے والی چیزیں بعد میں آتی ہیں، واسطہ پہلے آیا کرتا ہے۔ جس کا واسطہ دینا ہو وہ پہلے ہوتا ہے، جس نے دینا ہے وہ بعد میں آتا ہے، جس کو کسی کے صدقے چیز ملے وہ بعد میں آتا ہے، جس کے صدقے ملے وہ پہلے ہوتا ہے۔ 1,24,000 انبیاء کو نبوت ملی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور واسطے سے۔ خالصتاً نبوت، ذات نبوت کا وصف، خالصتاً ذات نبوت، مرکز نبوت آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ ہے۔ باقی 1,24,000 انبیاء جڑے ہیں ذات مصطفیٰ سے۔ اگر اللہ نے آمنہ کے لال کو نہ بنانا ہوتا تو رب محمد کی قسم کائنات میں کوئی بھی چیز اللہ پیدا نہ کرتا۔ مرکز نبوت، مرکز پہلے ہوتا ہے، لازم نہیں دکھائی بھی پہلے دے، ہوتا پہلے ہے، لازم نہیں دکھائی بھی پہلے دے۔ آپ نے عام طور پہ دیکھا، میں قرآن کی ایک آیت استدلال کے طور پہ عرض کروں، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم فرقان مجید میں ایک آیہ کریمہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزیت کے حوالے سے بھیجی، نازل فرمائی۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، داعی اللہ بنا کر۔ آپ کو اللہ نے یہ سارے اوصاف دیے ہیں، آپ گواہیاں دینے والے بھی ہیں، آپ غیب کی خبریں دینے والے بھی ہیں، آپ کو اللہ نے خوشخبریاں دینے والا بھی بنا کر بھیجا ہے، آپ کو اللہ نے ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے یہ سارے اوصاف دیے اور پھر کہا چلیے نکل کھڑے ہوں، ہم آپ کو کہتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو کھڑے ہونے والے، اے مدثر قم فانذر وربک فکبر، اٹھ کھڑا ہو، اپنے معبود کے حوالے سے، اپنے رب کے حوالے سے اپنی امت کو ڈراتا جا، اپنی امت پر توحید کا پیغام پہنچاتا جا، اپنی رسالت و نبوت کے پرچم کو لہراتا جا، آگے بڑھ، قم فانذر وربک فکبر۔ یہ سارے مقام دیے، لیکن آپ کا مقام کیا ہے؟ فرمایا ہم نے آپ کو سراجم منیرہ بنا کر بھیجا ہے، آپ سراج ہیں کائنات کے اندر، سراجم منیرہ، سراج کا معنی چراغ، سراج کا معنی سورج۔ اللہ نے قرآن کے اندر 2 دفعہ سراج کا ذکر کیا، ایک سراج
اس کے لیے جو آسمان دنیا پر چمکتا دمکتا نظر آتا ہے، ایک وہ سراج جو آسمان نبوت پر چمکتا ہے وہ بھی سراج ہے، یہ بھی سراج، وہ بھی آفتاب، یہ بھی آفتاب، وہ آفتاب دنیا ہے، یہ آفتاب نبوت ہے۔ اس آفتاب کی روشنی بھی پوری کائنات کے لیے، اس آفتاب کی روشنی بھی پوری کائنات کے لیے، وہ آفتاب بھی طلوع ہو پوری کائنات کو روشن کر دیتا ہے، پھر کسی ستارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ آفتاب نبوت بھی جب آسمان نبوت پر طلوع ہوا تو رب محمد کی قسم قرآن نے کہا یہ کہ اب کسی اور کی نہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے پوری کائنات کے لیے اے محبوب آپ کو روشن کر کے طلوع کر دیا۔ اب کھا میں بھی، غار میں بھی، جنگلوں میں بھی، ہر جگہ ہم آپ کے نور نبوت کی روشنی کو پہنچائیں گے۔ جہاں جہاں کلمہ توحید بلند ہوگا وہیں کلمہ رسالت بھی بلند کیا جائے گا۔ سراجم منیرہ، سراج اب سراجم منیرہ ہے۔ میں نے کہا یہ مرکز نبوت کی دلیل ہے۔ آپ کہیں گے جناب یہاں سے کیسے دلیل؟ اللہ نے آسمان پر سورج طلوع کیا، آپ اور میں دیکھتے ہیں، ہمیں آسمان پر سورج چمکتا نظر آتا ہے۔ رات کو دیکھتے ہیں تو کوئی ستارہ یہاں، کوئی وہاں، کوئی وہاں، مختلف علاقوں میں مختلف طریقوں سے ستارے روشن، پورے آسمان دنیا کو انہوں نے روشن کر رکھا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ جوں جوں وقت قریب ہوتا جاتا ہے، چاند آتا ہے اور آ کر کہتا ہے ستاروں سورج طلوع ہونے والا ہے، اور پھر جب سورج طلوع ہوتا ہے، سورج کے طلوع ہونے کے بعد سارے ستارے چھپ جاتے ہیں، پوری کائنات میں وہ اکیلا سورج روشنی کر دیتا ہے اور اعلان کر کے کہتا یہ ہے کہ اے ستاروں تمہیں بھی پتا، سائنس بھی ماننے پر مجبور، پوری دنیا ماننے پر مجبور کہ ستاروں کو بھی روشنی ملی تو سورج سے ملی، چاند کو روشنی ملی تو سورج سے ملی۔ نہ ستاروں کی روشنی ذاتی ہے، نہ چاند کی روشنی ذاتی ہے۔ چاند کو روشنی ملی سورج سے، سورج نے روشنی چاند کو دی، سورج نے روشنی ستاروں کو دی، تو ستارے روشن ہوتے ہیں لیکن روشنی سورج سے لیتے ہیں، اور پھر جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اکیلا پوری دنیا کو کافی ہوتا ہے۔ بینی اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے بھی آسمان نبوت پر پہلے 1,24,000 نجوم ہدایت طلوع کیے، نجوم ہدایت روشن کیے۔ کوئی اس علاقے کا نبی بن کر آیا، کوئی اس علاقے میں نور بن کر چمکا، کوئی یہاں پہ آیا، کوئی وہاں پہ آیا، کوئی عرب میں، کوئی عجب میں، کوئی حجاز میں، کوئی کسی علاقے میں، کوئی کسی علاقے میں۔ آسمان نبوت پر ستارے سجتے چلے گئے، لیکن ستاروں کی روشنی بھی محدود ہوتی ہے۔ ستارے بھی اپنے علاقے کو روشن کرتے ہیں، پوری دنیا کو ستارہ روشن نہیں کرتا۔ ستارے محدود روشنی والے نبی بھی آئے تو اپنے اپنے علاقوں کے نبی، ساری انسانیت کے، ساری مخلوقات کے نبی بن کر کوئی ایک بھی نہیں آیا۔ آئے تو مختلف علاقوں میں، حجاز میں آئے، ایک ہی وقت میں کہیں کہیں آئے۔ اگر ایک مدین میں نبی ہیں، ایک مصر میں نبی ہیں، اگر ایک اس طرف عراق کے علاقے میں نبی ہیں تو دوسرے آگے قوم لوط کی بستی میں نبی ہیں، ادھر شعیب نبی ہیں، ادھر موسیٰ کلیم اللہ نبی ہیں، ادھر یوشع بن نون آ گئے، ساتھ حضرت ہارون بھی ہیں۔ ایک ہی وقت میں حضرت حزقیل بھی ہیں، حضرت دانیال بھی ہیں، حضرت یسع بھی آ رہے ہیں۔ ایک سے بیٹھ کر ایک، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ایک دوسرے رسول پے در پے بھیجے، فضیلتیں مختلف دیں، کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو خلیل اللہ بنایا، کسی کو صفی اللہ بنایا، کسی کو روح اللہ بنایا، کسی کو نجی اللہ بنایا، کوئی ہبت اللہ بن کر، کوئی صفی اللہ بن کر، کوئی خلیفت اللہ بن کر، مختلف نبی آتے رہے۔ لیکن نبی آئے آسمان دنیا پر مختلف طور پر جیسے ستارے روشن ہوتے ہیں، آسمان نبوت پر بھی 1,24,000 جب سارے ستارے طلوع ہو گئے، پورے علاقے کو روشن کر ڈالا۔ ہر ایک علاقے کو روشن کرنے کے بعد درود شریف پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد استغفر اللہ 1,24,000 انبیاء آسمان دنیا پر، آسمان نبوت پر، میرا بیان کو رٹا ہوا نہیں ہوتا،
مصیبت یہ بڑی ہے کہ نہ میں کوئی رٹا مار کے آیا ہوتا ہوں، جو اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال دیتا ہے میں بات کرتا ہوں، اور جب درمیان میں خلل آتا ہے تو ساری تار ٹوٹ جاتی ہے۔ مسئلہ یہ نہ میں نے پانی مانگا، نہ ضرورت تھی ابھی لانے کی، کبھی آ کے ایک اٹھ رہا ہے پھر دوسرا اٹھ رہا ہے۔ جب بیان شروع ہو تو آداب کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھو، جو بیان کر رہا ہے بیچارہ پتنی کتنی جان مار رہا ہے، اور آپ نے ایک لمحے میں آ کر ساری تار توڑ ڈالی، اب مجھے سمجھ نہیں آتی کروں کیا۔ ہاں رٹا مارا ہوتا تو میں وہیں سے شروع ہو جاتا اسی انداز سے۔ اب میں استغفار بھی پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہ مسئلہ یہ ہے بیان جب چل رہا ہے تو خدا را بیان سنو، اس درمیان میں اب پانی میں نے مانگا ہوتا تو لے آتے، مجھے طلب ہوتی میں خود کہہ دیتا۔ وکیل بلا توکیل، مدعی سست گواہ چست، یہ ترتیب درست نہیں ہوتی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ 1,24,000 آسمان نبوت پر اب آپ دیکھتے ہیں، جس طرح ستاروں کو آپ نگاہ دوڑا کر دیکھیں تو ستارے سارے اکٹھے ہو کر بھی رات کے اندھیروں کو دور نہیں کرتے۔ سارے آسمان پر ستارے روشن ہیں، رات کی تاریکی دور نہیں ہو رہی، ستارے روشنی کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ روشن ہو رہے ہیں، لیکن ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں نہیں جاتے، ان کا اپنا اپنا علاقہ ہے۔ پھر اس کے بعد چاند آتا ہے، اور چاند آ کر روشنی زیادہ لاتا ہے، لیکن چاند بھی پوری کائنات کو روشن نہیں کرتا، اندھیروں بالکل چھٹتے نہیں ہیں۔ آسمان پر بھی اللہ نے یہ نظام بنایا، اور قرآن میں مثال بھی دی کہ اسی طرح ہم نے آسمان نبوت سجایا۔ آسمان نبوت پر پہلے نجوم ہدایت بن کر طلوع ہوئے حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم طلوع ہوئے، آ کر روشنی پھیلائی، تو ساتھ ہی بتا دیا کہ اے کائنات کے اندر رہنے والوں، آج میں آیا ہوں، لیکن جہاں تمہیں نظریہ توحید دے کے جا رہا ہوں، وہی تمہیں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ میری اولاد میں ایک پیغمبر آئیں گے جو خاتم النبیین بن کر آئیں گے، جو پوری اولاد آدم کے سردار ہوں گے۔ اے میرے بیٹے شیش، تمہیں میں ایک نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت شیش بھی نبی ہیں، حضرت آدم جا رہے ہیں، شیش کو بلا کے کہتے یہ ہیں، اے بیٹا شیش، جب دنیا میں کسی موقع پر، کسی موڑ پر تجھے کوئی مشکل حاجت پیش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو اے شیش، اللہ رب العزت سے ایک نام میں تمہیں بتاتا ہوں، اس کا واسطہ وسیلہ دے کر رب ذوالجلال سے دعا کرنا۔ میں اہل سنت والجماعت ہوں، میں الحمدللہ وسیلے کا قائل ہوں۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کا واسطہ دینے سے رب کی توحید میں فرق نہیں آتا، مانگتے اسی سے ہیں، وسیلہ اس کا دے رہے ہیں۔ اے اللہ تیرا قریبی ہے، اے اللہ تیرا قریبی ہے، رد میری بھی نہیں کرتا، رد اس کی بھی نہیں کرتا، سنتا میری بھی ہے، سنتا اس کی بھی ہے، تیرا پیارا ہے، میں تجھے واسطہ دے رہا ہوں۔ اے بیٹا شیش، جب کبھی مشکل مقام پیش آئے تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر رب ذوالجلال سے دعا کرنا۔ ابا جان یہ کون؟ فرمایا بیٹا شیش، جب میں جنت میں تھا تو میں نے جنت کے ہر درخت کے پتے پہ یہی نام لکھا دیکھا تھا۔ بتا رہا ہوں، طلوع ہوا ہوں، لیکن جہاں میں بتا رہا ہوں اللہ کی توحید، وہیں خاتم النبیین کی ختم نبوت، نوح آئے، ابراہیم آئے، خلاصہ تن لے کے آؤں عیسیٰ روح اللہ تک 1,24,000 انبیاء آتے گئے۔ ہر آنے والے نے جہاں رب کی توحید کا بتایا، وہیں محمد عربی کی نبوت اور رسالت اور ختم نبوت کا بتایا۔ وہیں ہر آنے والے نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر میں خلیل اللہ ہوں، ایک حبیب اللہ ہے، میں کلیم اللہ ہوں، ایک حبیب اللہ ہے، میں صفی اللہ ہوں، ایک حبیب اللہ ہے، میں مختلف مقامات لے کے آیا ہوں، لیکن یاد رکھنا ایک وہ ہے جو محمد الرسول اللہ ہے، جن کے ہاتھ پہ ہم سب نے بیعت کرنی ہے، جن میں سے ہر ایک کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارے امام ہیں، ہم نبی ہیں، وہ نبیوں کے نبی ہیں، ہم بھی مصلی پہ کھڑے ہوں گے لیکن وہ امام الانبیاء ہیں، ہم بھی رسول ہیں لیکن وہ فخر الرسول ہے، ہمیں بھی اللہ نے منصب نبوت اور رسالت دیا ہے،
لیکن ہمیں قسم ہے اس کی کبریائی کی کہ ہم بھی نبی اور رسول ہیں، لیکن جو آئے گا آنے والا وہ ایک کا نہیں بلکہ پوری کائنات کی تمام مخلوقات کا نبی بن کر آئے گا اور اعلان کر کے کہے گا ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آئے گا وہ بھی، آنے والے سارے بتاتے رہے 1,24,000 آ رہے ہیں اور ساتھ بتا رہے ہیں کہ ہاں ہمیں بھی نبوت ملی تو اسی کے صدقے ملی ہے۔ اگر میں عرض کروں دلیل کے طور پہ، کوئی کہے گا جناب مولوی صاحب ایڈی وڈی گل تو دلیل کی ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں حضرت ابراہیم کی دعا قرآن میں ہے، جنہیں پتہ ہے ہاتھ تو کھڑا کر دو۔ میں قبرستان میں تو نہیں بیٹھا الحمدللہ، زندوں کے مجمع میں بیٹھا ہوں۔ حیات کے قائل ہو نا؟ ہم تو روزہ رسول میں حضور کی حیات کے بھی قائل ہیں، آپ بتاؤ ذرا یہاں بھی قائل ہو کہ نہیں؟ اگر حیات میں ہو، زندہ ہو تو جواب تو دو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا قرآن میں موجود، مانگا کیا؟ ربنا وابعث فیہم رسول۔ کون رسول؟ کون رسول؟ سارے نبی ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ کسی کی توجہ کام کر گئی، اللہ نے 2-4 باتیں ذہن میں ڈال دی، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے، آپ سب کو جزائے خیر دے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تلک الرسل، رسول تو آئے، حضرت موسیٰ بھی رسول ہیں، 5 جلیل القدر رسول بھی ہیں۔ اے ابراہیم مانگ کیا رہے ہو؟ جس سے مانگ رہا ہوں اسے پتا ہے، جو مانگ رہا ہوں جو میرے دل میں ہے اسے پتا ہے۔ ابراہیم ہمیں نہیں پتا، فرمایا قرآن کو پڑھ، قرآن تو پڑھ، کلمے تو پڑھ، سارے نبیوں کے کلمے پڑھ، قرآن کو پڑھ۔ کسی کو اللہ نے قرآن میں رسول کے ساتھ خطاب کیا ہو، کلمے میں کسی کو رسول کہا ہو تو پھر سمجھ لینا وہ ہے۔ اگر کوئی نہ نظر آئے تو جس کو قرآن نے کہا، جس کے کلمے میں آیا، میری مراد وہی ہے۔ میں نے قرآن کو پڑھا، قرآن نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ میں نے قرآن کو پڑھا، محمد رسول اللہ، ہر جگہ رسول کے ساتھ مجھے آقا دو عالم کا نام نظر آیا، جہاں بھی اللہ نے رسول کہہ کر بلایا، آمنہ کا لال کا نام ساتھ آیا، حضور کو رسول اللہ کہا گیا۔ اور جب کلمے کی باری آئی، اللہ نے کہا میں کلمہ بھی بھیج رہا ہوں، اے آدم تم بھی آئے، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، داود خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ، یونس ہبۃ اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ ہر نبی آتا رہا، کلمے میں مختلف طریقے سے ان کی تعبیر بتائی جاتی رہی کہ اب توحید کا نظریہ لے کر آنے والا نجی اللہ، صفی اللہ، کلیم اللہ، ذبیح اللہ، خلیل اللہ، ہبۃ اللہ، خلیفۃ اللہ، روح اللہ ہے۔ لیکن کسی کلمے میں یہ نہیں آیا کہ لا الہ الا اللہ اب رب کی توحید کا علم بلند کرنے کے لیے آ رہا ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ ختم نبوت تاجدار ختم نبوت، مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت، تاجدار ختم نبوت۔ گاما کانا میرا عادت یہ ہے، میں کبھی تقابل کے طور پہ پیش نہیں کرتا، میری عادت ہی نہیں ہے، ہوگی اپنی اپنی خطیبوں کی عادت کہ ادھر حضور کا تذکرہ ادھر قادیانی کا تذکرہ، لعنت بھیجتا ہوں میں، اس کا پریشن کروں گا بعد میں الگ سے حضور کے ساتھ جوڑ کے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یار میں تو عام نبیوں کے حوالے سے بھی خدا کی قسم، اللہ نے منع کیا نا نبیوں کا آپس میں تقابل نہ کیا کرو، اور جو بکواس کرنے والا دجال اور کذاب ہو، میں کہوں وہ جھوٹا یہ سچے وہ فلاں فلاں، لا حول ولا قوت، کر کیا رہا ہے وہ، کر کیا رہا ہے؟ اتنے پیارے تذکرے کرتے کرتے اس کنجر کا تذکرہ کہاں سے کرنا شروع کر دیا؟
جب محبوب کے تذکرے سے لطف آ رہا ہے تو اس خبیث کا تذکرہ کیوں کرنا ہے؟ جب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے دل کو چین سکون مل رہا ہے، اتنی محبت بھر دو دلوں میں، خدا کی قسم پھر کسی لعین کا نام سنتے ہی دل نفرت سے بھر جائے، محبت جوش مارے، ایمان اتنا آ جائے، تذکرہ اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو کہ جیسے علامہ اقبال نے کہا نا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، گل مک گئی، کوئی اور ہے ہی نہیں، ہے ہی سب کچھ وہی، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، سونیا ہم نے تو اپنا سب کچھ آمنہ کے لال کو دے دیا ہے، آ تو بھی اس با وفا کا وفادار بن، ہم تیرے جوتے اٹھانے کے لیے تیار ہیں، اس با وفا سے وفا کر، خدا کی قسم ہم تجھے سر پہ بٹھانے کے لیے تیار ہیں، اپنے محبوب سے بڑھ کر ہمیں کوئی عزیز نہیں ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم تیرے جوتے بھی اٹھائیں گے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وہ شریف الاقلام سے اوپر جانے والا، جہاں کلمے کہتے ہیں جب حضور گئے نا معراج پہ تو وہاں جہاں کلمے چلتی ہیں نا، چلنے کی آواز آتی ہے، لوح محفوظ اس مقام سے بھی اوپر گئے، شریف الاقلام۔ خیر، محمد رسول اللہ، ہم تو محبت کے قائل ہیں، ہم تو محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں، فراز فقط ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھنا، بس ہم تو محبت میں توحید کے قائل ہیں، اللہ بھی وحدہ لا شریک، محبوب خدا بھی وحدہ لا شریک۔ میری بات کو سمجھیے گا، میں اس پہ دلیل بھی رکھتا ہوں الحمدللہ۔ تو میں نے کہا سارے نبیوں کے کلمے آئے، تو کون مانگا؟ ابراہیم، فرمایا جس کے کلمے میں آیا رسول اللہ۔ اب یہاں ایک بات کہتا ہوں، رسول اللہ کیوں آیا؟ رسول اللہ کیوں آیا؟ فرمایا اس لیے کہ ختم نبوت بھی تو بتانی تھی، ختم نبوت بھی تو سمجھانی تھی، اور کلمے میں ہی سمجھا دی، کلمہ پڑھ، جو کلمہ پڑھتا ہے خدا کی قسم ختم نبوت کا مجاہد بن جاتا ہے۔ ادھر کلمہ اندر اترا، ادھر ختم نبوت ایمان بن کر دل میں پیوست، کیونکہ لا الہ الا اللہ۔ سارے کلمے پڑھے ہیں آپ نے، میں دہراتا نہیں، سارے کلموں کے دو جز ہیں۔ کتنے جز؟ ایمان کے کلمے کے کتنے جز؟ ایمان والے کلمے کے ہیں ہی 2 جز۔ کتنے جز ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اور دوسرا محمد، جتنے نبی آئے ہر نبی کے کلمے کے 2 جز۔ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ، کیونکہ نظریہ ایک ہی ہے، بدلتا نہیں۔ ایمان والوں کے نظریے بدلتے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی مذبذبین بین ذالک، ایمان والے ایسے، کبھی ان کے نیچے کبھی ان کے نیچے، کبھی اس کو سلام کبھی اس کو سلام۔ ایمان والے ڈبل نظریے والے نہیں ہوتے، ایمان والے ہارے کے جوتے اٹھانے والے نہیں ہوتے، ایمان والوں کو نالین مبارک پیارے ہیں، انہی کی غلامی پہ ناز ہے، کسی اور کی غلامی کا ہم دم ہی نہیں بھرتے۔ ایک نظریہ لا الہ الا اللہ، نظریہ ایک۔ اب نظریہ پہنچانے والے آتے رہے، دوسرا جز پڑھتے جائیے، دوسرے جز میں نقطہ موجود، وہ اعلان کر کے بتا رہا ہے، اے کلمہ پڑھنے والے، نقطہ بتا رہا ہے۔ پہلے میں جز میں نقطہ نہیں، دوسرے میں نقطہ موجود۔ پہلا اعلان کرتا ہے کہ رب کا کوئی شریک نقطے کے برابر بھی نہیں ہے، رب اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے۔ دوسرے جز میں نقطہ، وہ اعلان کر رہا ہے ابھی نبوت میں شرکت ہے، نبی آئیں گے، نبی آئیں گے۔ کلمے کا دوسرا جز بدلتا رہا، نقطے آتے رہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ تک 1,24,000 انبیاء کو دوسرا جز ملا، نقطے موجود رہے، اور وہ نقطے بتاتے رہے کہ لوگوں نبوت کا سلسلہ جاری ہے، نبی آئیں گے۔ پہلا جز بغیر نقطے کے، دوسرا جز نقطے والا، لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہ نے کلمہ بنا کر بھیجا کہ اب پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلا کلمے کا جز، پہلا بھی بغیر نقطے کے، دوسرا جز بھی بغیر نقطے
کے پہلے جز میں 12 حروف، دوسرے جز میں 12 حروف، پہلے جز میں اللہ کا ذاتی نام، دوسرے میں رسول اللہ کا ذاتی نام، پہلے جز میں اللہ کے نام پہ شد، دوسرے جز میں محمد عربی کے نام پر شد، پہلے جز میں اللہ کے نام کے جتنے حروف، محمد عربی کے نام کے اتنے حروف، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلا جز بغیر نقطے کے اعلان کر کے کہہ رہا ہے اے کائنات کے اندر رہنے والو، خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، دوسرا جز کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد عربی اپنی نبوت میں وحدہ لا شریک ہے، نہ خدا کا خدائی میں کوئی شریک، نہ مصطفیٰ کا مصطفائی میں کوئی شریک، لا الہ الا اللہ۔ میں وہ مانگ رہا ہوں جس کو رسول کہہ کر رب نے بلایا ہے، جس کے کلمے میں رسول اللہ کا لفظ بڑھایا ہے، پہلے نبیوں میں نہیں آیا۔ اب بات آئی، میں جوڑ رہا ہوں کہ اگر میں نے کہا پہلے نہیں تھا پتہ کسی کو، تو پھر نبی ابراہیم نے کسے مانگا؟ حضرت ابراہیم نے کسے مانگا؟ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو اپنے نبی کا تعارف کرایا، سارے بتاتے آئے، 1,24,000 نبی بتاتے آئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے انہی کو مانگا اور کہا کیا؟ اے اللہ وہ رسول دے دے۔ تصور میں کہا ہوگا اللہ وہ رسول کہ جو نگاہ اٹھائے تو تقدیر بن جائے، اے اللہ وہ رسول جو یوں پلکیں جھپکے نہ اپنے بالوں کو جھٹکے، اے اللہ زلف عنبریں جب چہرے پہ آئے تو واللیل اذا سجا، جیسے پوری کائنات میں اندھیرا چھا گیا، اور جب وہ زلفوں کو یوں جھٹک کر چہرے سے مکمل بالوں کو ہٹائے تو آپ کہہ دیں والضحیٰ، پوری کائنات کو روشن چہرہ سے پوری کائنات کو روشن کر ڈالا۔ جس کی نگاہیں کی بات آئے تو آپ کہیں ما زاغ البصر، جس کی پیشانی کی بات آئے تو آپ کہیں طٰہٰ، جس کے دانتوں کی بات ہے تو آپ کہیں یاسین۔ خدا کی قسم ایسا چہرہ کہ جن پر اللہ نے غلاف بنا کر اتنے خوبصورت ابرو رکھے ہوں، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چاند کائنات کی ساری خوبصورتیوں کی جہاں انتہا ہو وہاں سے ابتدا کی ہو، جن خد و خال جیسے کوئی خد و خال ہو ہی نہیں، بھلا کس کو کہیں اس جیسا؟ تیری صورت تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے، تیری ہر ایک ادا ایک دلیل بے مثالی ہے، بھلا کس کو کہیں؟ کون ایسا خوبصورت جو چلتے ہوں تو یوں لگے پہاڑی سے اتر رہے ہیں اور جتنے بھی لوگ ہوں سب سے بلند نظر آتے ہوں؟ ارے وہ جس راہ سے گزر جائیں پوچھنا نہ پڑے، ہوائیں بتا دیں خوشبوئیں معطر ہیں، یہاں سے آمنہ کے لال گزر کر گئے ہیں۔ ارے وہ کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ میرے محبوب کہ جن کا لعاب بھی برکتوں والا، جن کا پیشاب بھی برکتوں والا، خدا کی قسم پیشاب بھی پاک۔ اس لیے پڑھ لیجیے حدیثوں کو، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت سے فارغ ہوتے زمین پھٹتی اور اپنے اندر سب کچھ چھپا لیتی کہیں کسی کا پاؤں اس پر نہ آ جائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لعاب جب کھارے پانی میں پھینکتے تھے تو وہ میٹھا ہو جاتا تھا۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ صحابہ جو ایسے نگاہیں کھولتے تھے تو دیدار مصطفیٰ کیا کرتے تھے۔ کہاں سے لاؤ گے ایسی آنکھیں؟ کہاں سے لاؤ گے وہ منظر؟ اے مسجد نبی یہ تو بتا، سامان وہ کیسا پیارا ہوگا، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد اصحاب کا حلقہ ہوگا، کیسا پیارا منظر ہوگا۔ صحابہ نگاہیں دیکھتے ہوں گے، آج ہم تو خواب میں زیارت کو ترستے ہیں، صدیق تجھ پر قربان کہ تجھے 3 دن 3 راتیں چہرے مصطفیٰ دیکھنے کے لیے اللہ نے الگ کر دیا۔ یہ تو صدیق تھا نا۔ خیر وہ محمد عربی، یا اللہ وہ رسول مانگے، اللہ نے بھیج دیا انہی میں۔ تو آقا دو عالم کا تعارف اللہ نے پہلے ہی خاتم النبیین کے طور پہ کرا دیا تھا۔ اب آقا دو عالم کو اللہ نے کہا میں سراجم منیرہ بنا رہا ہوں۔ جب یہ سراجم منیرہ ہیں اور رسول بھی ہیں، امام الرسول بھی ہیں، اب دلیل صرف اتنی، آپ پرکار لیں، پرکار سے آپ نقطہ لگاتے ہیں، پہلے یوں دائرہ بنانے کے لیے لگاتے ہیں نا، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ دائرہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دائرہ بنایا، یوں رکھا، یہ جو مرکز ہے نا، مرکز یہ دکھائی کسی کو نہیں دے رہا، لیکن مرکز سے اگر یہ کٹ جائے تو دائرہ نہیں بنتا، مرکز سے جڑا ہوتا ہے۔ یوں آپ دائرہ بناتے چلے گئے، دائرہ یہاں پہ مکمل ہوا تو آپ نے پرکار کو اٹھا لیا تو نیچے نقطہ آپ کو نظر آیا۔
لیکن یہ نقطہ پہلے لگا تھا یا بعد میں لگا؟ پہلے. نظر کب آیا؟ نظر بعد میں. اللہ کہتے ہیں یہ ہے سراجم منیرہ. یہ کون ہے؟ یہ ہے مرکز نبوت. مرکز پہلے ہے اور کوئی ایک نبی بھی اس مرکز سے کٹا ہوا نہیں ہے. ہر ایک نبی کو نبوت ملی تو آمنہ کے لال کے صدقے ملی. ایسے دائرہ آدم سے شروع ہوا. آدم آئے، نوح آئے، دائرہ بڑھتا گیا. 1,24,000 انبیاء آتے گئے. یہاں آئے عیسیٰ روح اللہ، آ کر بن گئے چاند. چاند دیتا ہے سورج کی اطلاع. حضرت عیسیٰ نے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. لوگو میں تمہیں آخری پیغمبر کا خوشخبری سنا رہا ہوں. وہ آ رہے ہیں. چاند بنے. جب دائرہ مکمل ہوا تو پرکار کو اٹھا لیا، کہا اب کائنات سج گئی ہے. 1,24,000 آ چکے. کائنات جولانیوں پر ہے، پورے شباب پہ ہے. پوری کائنات میں محبوب تیرا تعارف کرا دیا گیا ہے. پتا پتا، بوٹا بوٹا، حال ہمارا جنے ہے. ایک ایک چیز کو پتا ہے، ایک ایک چیز کو پا ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. میں سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. آیا پہلے ہے اول ما خلق اللہ روحی. اللہ نے سب سے پہلے میں محمد کی روح کو پیدا کیا تو روح پہلے آئی، باقی انبیاء بعد میں آئے. مرکز پہلے آیا، انبیاء بعد میں آئے. مرکز بنتا پہلے ہے، نظر بعد میں آتا ہے. بینی اسی طرح 1,24,000 انبیاء پہلے آئے اور آخر میں امام الانبیاء بن کر محمد الرسول اللہ تشریف لائے. آقا ختم النبیین بن کر آئے. اب بتائیے 1,24,000 انبیاء کے بعد جب سراجم منیرہ حضور ہے، اور بھی بہت سارے اس پہ دلائل ہیں عقلی، اور ساری کہ سراج کیوں کہا؟ سراج کیوں کہا؟ اس لیے سورج کی روشنی براہ راست رب سے آتی ہے، کسی اور سے روشنی نہیں لیتا. سورج پوری دنیا کو روشن کرتا ہے. اور سورج دو ہیں، اشارہ ایک کر دوں. ایک، انسان کتنی چیزوں سے بنا ہے؟ دو. کتنی چیزوں سے؟ ایک ہے اربع عناصر، ان کی بات نہیں کر رہا. انسان کے ساتھ ایک وجود ہے، ایک روح ہے. ایک جسم اور ایک روح. جسم کے اپنے تقاضے ہیں، روح کے اپنے تقاضے ہیں. جسم کچھ اور چاہتا ہے، روح کچھ اور چاہتی ہے. اے اللہ میری جسم کے تقاضے ہیں خوراک، نباتات. اے اللہ مجھے خوراک چاہیے. فرمایا ہاں اس کا انتظام ہم نے کیا، ہم رب العالمین ہیں. یا اللہ کیا؟ فرمایا سراجم وہاجا. سراجم، وہ ہم نے سورج روشن کیا آسمان دنیا پر، اس کی روشنی زمین پر پڑتی ہے، زمین سے نباتات اور غلے اگتے ہیں، اور یہ غلے تمہاری جسم کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. ہم نے جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سراجم وہاجا پیدا کیا، اور تمہاری روح کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہم نے سراجم منیرہ کو مدینہ میں طلوع کر دیا. تمہاری روح کی ضرورتیں سراجم منیرہ، تمہارے جسم کی ضرورتیں سراجم وہاجا. جب سارے ضرورتوں کے لیے اللہ نے انتظام کر دیا تو اب بتائیے جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر کسی ستارے کی ضرورت رہتی ہے؟ کسی ستارے کی ضرورت رہتی ہے؟ نہیں. تو اگر آپ کے بعد اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، دجال، کذاب، لعین، بدماش، انگریز کا ٹوڈی، اور جو سیرت المہدی میں مرزا بشیر الدین محمود اپنے باپ کے بارے میں لکھے کہ میرا ابا کبھی کبھی پلومر کی دکان سے ٹانک وائن شراب منگا کر بھی پی لیا کرتا تھا. ارے جو ٹانک وائن پیتا ہو، جو بھانوں سے ٹانگیں دبواتا ہو، غیر محرم عورتیں جس کے سامنے ننگی نہاتی ہوں، ایسا گندا ترین شخص کہ جو ایک آنکھ سے بھینگا ہو، پرلے درجے کا عیار ہو، کچہری میں منشی لگا رہا ہو، بچپن میں دادے کی پنشن لے کے بھاگ گیا ہو، میلے ٹھیلوں میں اجاڑ کے آیا ہو، شکار کرتا ہو، اور خود بھی یہ کہے میں مختلف طریقے سے پرندوں کا شکار کیا کرتا تھا. ارے وہ شخص جس کو پتہ ہی نہیں چلتا، دائیں پایوں کی جوتی بائیں میں، بائیں کی جوتی دائیں میں، 2 رنگ کی جرابیں، صدری کا بٹن اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر، پیشاب کی بیماری بھی اتنی کہ 100 بار دن میں پیشاب آتا ہو، گڑ کھانے کی بھی عادت ہو، ایک جیب
میں ڈھیلے رکھے، ایک میں گڑ رکھے، اور مالی خولیا کی بیماری اتنی، عقل اتنا معاف کہ کبھی ڈھیلے کی جگہ گڑ استعمال کرے، گڑ کی جگہ ڈھیلے کھا رہا ہو، ڈھیلا منہ میں اور گڑ کے ساتھ پیشاب پکا رہا ہو، ایسا ہیولا، ایسا گندا ترین شخص، کائنات کا اچکا، بدماش، لچا، وہ بکواس کرے کہ لوگوں نعوذ باللہ اللہ نے مجھے محمد بنا کر دنیا میں بھیجا، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے شخص پر۔ آج وہ لعین میری صفوں میں دوبارہ آنے کی کوشش کرے، امت نے اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا ہے۔ امت نے مشترکہ جدوجہد کی، 1953 کی تاریخ کو پڑھو، خدا کی قسم ماؤں نے اپنے بچے حضور اقدس کی ختم نبوت پر قربان کیے، 10,000 نوجوانوں کا خون پیش کیا گیا ہے۔ آج میں اور آپ کہتے ہیں ختم نبوت آسان مسئلہ ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ ختم نبوت ذات نبوت کے ساتھ جڑی ہے، ذات نبوت کا تحفظ کا نام ختم نبوت ہے۔ اگر ختم نبوت کا عقیدہ نہ رہے، خدا کی قسم کوئی چیز دین میں باقی نہیں رہتی۔ ذات نبوت اگر ذاتی نہ رہے، انہوں نے کہا تھا پکڑا، جیل میں لے گئے، پڑھیے تاریخ، پیر جماعت علی شاہ کو پڑھیے، حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑا شریف رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیے، حضرت مفتی محمود کو پڑھیے، پڑھیے نہ کابر کو، عطا اللہ شاہ بخاری کو پڑھیے، پڑھیے ان تمام بزرگوں کی پرانے، شیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ علیہ پڑھو، پڑھو نا، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سارے کہاں تھے؟ مسجد وزیر خان سے جلوس نکلتے تھے کہ نہیں؟ کون تھا لیڈر؟ سارے مشترکہ تھے کہ نہیں؟ مسئلہ کس کا تھا؟ ایک ذات کا، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ یار حضور کی ذات کے لیے بڑے اکٹھے ہو گئے، آج مجھے اور تجھے لڑایا جائے، آج مجھے اور تجھے کہا جائے بس نہیں۔ ایک ذات ایسی ہے خدا کی قسم جہاں سب کچھ پیچھے چھوڑ کے آگے آنا ہوگا، جہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تو کون ہے، وہاں تو یہ ہے کہ میرا ایمان کیا ہے، میں حضور سے محبت کتنی کرتا ہوں۔ اس وقت بھی پکڑا گیا تھا، چھاتی کھول کر آتے تھے اور کہتے تھے قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ عربی سمجھ نہیں آئی، اردو میں بتاؤں، وہ کہتے تھے ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر یہ سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، ہم نے فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ ہماری محبت و محور ایک ہی ہے، محمد الرسول اللہ۔ خدا کی قسم وہ کالج کے لڑکے دیکھو، وہ آئے ہیں نوجوان، 2 نوجوان آئے، بیگ پیچھے چھوڑے، بھاگے آ رہے ہیں، اوپر چھت پہ، ہاسپٹل کی چھت پہ کھڑے ہیں، ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں، کالج سے آئے، پوچھا کیا ہوا؟ یار حضور کی ختم نبوت کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ جلوس نکلے حضور کی ختم نبوت کے لیے، بستے پھینک کے آگے بڑھا ایک، تاج و تخت ختم نبوت، آپ بھی زور سے کہہ دو، حصہ ڈال لو، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ لگایا، آگے گولیاں چل رہی تھیں، ایک بوچھاڑ آئی، سینے سے خون ابلا، تاج و تخت کا نعرہ لگایا، لاشا زمین پر گرا، فلک نے، زمین نے گواہی دی کہ محمد الرسول اللہ کے پروانے نے جان قربان کر دی ہے۔ آگے دوسرا بڑھا، نعرہ لگایا، دوسرا شہید ہو گیا، جلوس آگے نکل گیا، ڈاکٹر کہتے ہیں ہم بھاگ کے نیچے اترے، میو اسپتال کے قریب نیچے اترے، آ کر دیکھا تو دونوں شہید ہو چکے تھے۔ ہم نے پوچھا کون؟ پتہ چلا دونوں سگے بھائی تھے، کالج سے پڑھ کے آ رہے تھے۔ وہ گل جنہوں نے خون دے کر، وہ پھول جنہوں نے خون دے کر اس گل کو رنگت بخشی ہے، 2-4 سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے کتنے ہیں جنہوں نے خون دے کر اس گل کو رنگت بخشی۔ آج مسئلہ بنا، ہم کہتے ہیں نا آئین بنا، ہاں بنا آئین، لیکن اس کے لیے میرے بڑوں نے، ہمارے بچوں نے، ہمارے بزرگوں نے خون کی ندیاں بہائی ہیں۔ خدا کی قسم، مسلمہ کذاب کے دور سے لے کر آج تک میرے اکابر نے، تمام مسالک کے بڑوں نے، تمام نوجوانوں نے، ان نوجوانوں نے، آپ جیسوں نے، وہاں داڑھی والے نہیں تھے اتنے، عقل ماوے تماشا لبے بام ابھی سوچ رہے تھے، نوجوان آتے تھے، خدا کی قسم کہتے تھے ہمارے پلے تو کچھ نہیں، حضور کے سوا ہمارے پاس ہے کیا؟ چل یار جان حضور دے کھاتے لا دئیے،
आगे बढ़ते, ताजो तख्त खत्म नबुव्वत जिंदाबाद नारा लगाते, जान दे देते। माँ आ रही है ना, वो देखो माँ आई, बारात ली हुई है, बारात एक ही बेटा है, एक ही बेटे को सेरा बांधा है, शौक है बहू आएगी, बुढ़ापे में सहारा बनेगी, मेरे बर्तन धोएगी, मेरी हड्डियों में जान नहीं रही, बच्चा जवान लेके जा रही है। माल रोड पे पहुंची, आगे आवाज आई, जुलूस देखा, पूछा बच्चों नौजवानों ये क्या हो रहा है? अम्मा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून बनवाने की आगे परवाना बाहर जा रहे हैं। अम्मा हुजूर की खत्म नबुव्वत का मसला है, आगे बढ़ते हैं गोली चल जाती है, हुजूर की खत्म नबुव्वत का नारा लगाते हैं शहीद कर दिया जाता है। अम्मा ये हुजूर की खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करने के लिए जुलूस आगे जा रहा। अम्मा रुकी, बेटे के पास आई, सेहरा उतारा, उतार के कहने लगी बेटा मैंने तुझे इस दिन के लिए पैदा किया था। मेरे बेटे मेरे नबी की इज्जत और हुर्मत का मसला है, नामूस रिसालत का मसला है। जा मेरा बेटा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की अजमत के नारे लगा, या जामे शहादत नोश कर जाना या मसला हल करा के आना। इलाही वो हस्तियां किस देश बस्तियां हैं, कहां से लाऊं वो माएं, खुदा की कसम वो माएं जिन्होंने बच्चों को कुरान की तिलावतें करके दूध पिलाया था, जिनके रगों पे मिश्क मुस्तफ़ा था, जो घरों में तरबियत देती थी तो अल्लाह के नाम की, जो घरों में बच्चों को बताती थी बच्चों तुम्हारे हीरो कौन है। आज मेरे बच्चे को नहीं पता, आज हमारे बच्चों से पूछ लो, इन्हें खालिद इब्न वलीद का नहीं पता, सिद्दीक अकबर का नहीं पता, उस्मान ज़ुन्नुरैन का नहीं पता, हज़रत उमर फारूक का नहीं पता, हैदर कर्रार का नहीं पता, अशरा मुबशरा का नहीं पता, अज़वाज मुतहरात का नहीं पता, हुजूर की बनात का नहीं पता, अपने हीरोज़ को भूल गए। पता पूछ लो, क्रिकेट की टीम के एक एक बच्चे का एक एक नाम बताएगा, इंडिया के फिल्मों के एक एक हीरो का नाम बताएगा, हर गंदी चीज़ का पता होगा। नहीं पता तो अपने हीरोज़ का नहीं पता। क्यों? माँ ने तरबियत नहीं दी, बाप ने बताया नहीं, वो माएँ थीं। बच्चे जा, बेटा आगे बढ़ा, नारे लगाता आगे दौड़ता चला गया, सफ़े चीर डाली। ये माँ भी है ना, आपने सुना होगा ना, वो माँ भी थी जिसने मुसैलमे कज़्ज़ाब के दरबार में अपना बच्चा भेजा था। वो माँ भी थी हज़रत हबीब की माँ, हबीब इब्न ज़ैद की माँ, जिसको हज़रत हबीब को हुजूर ने भेजा तो उस बदबख्त ने हज़रत हबीब के टुकड़े टुकड़े कर डाले थे। किस लिए? कि मेरा कलमा पढ़। उसने कहा हुजूर आखिरी नबी है, तेरा कलमा क्यों पढ़ो? टुकड़े टुकड़े किए। जब लाश आई थी ना सारा लहदा, माँ ने गोद में रख के कहा था बेटा मैंने तुझे आज के दिन के लिए ही दूध पिलाया था। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, किसी दौर में भी माँ आ जाए, माँ खड़ी हो जाए तो औलाद मुजाहिद पैदा होते हैं। उस माँ ने भी भेजा, जुलूस आगे चला गया, लाशें पड़ी हैं, माँ आगे बढ़ती गई ढूंढ रही है। एक जगह अपना लाल खून में लथपथ नजर आया, माँ करीब गई, देखा शहीद हो चुका है, रोई नहीं, चीखी नहीं, बच्चे का सर उठाया, यूं गोद में रखा, खून लिया, हाथों पे लगा के कहने लगी बेटा तुझे शगनों की मेहंदी तो न लगा सकी, शहादत का खून लगा रही हूं। अल्लाह को कहा अल्लाह गवाह रहना, मेरा एक ही बेटा था, मैंने मोहम्मद अरबी की नामूस पर कुर्बान कर डाला। वो माएँ थी, इन बच्चों ने कुर्बानियां थी। वो नौजवान थे आप जैसे, एक दूसरे को बुरा ना देखा करो। खुदा की कसम आप जितने बैठे हैं ना, मैं अपनी जगह कसम खाकर कहता हूँ कि हर एक के दिल में इतना इश्क़ मुस्तफ़ा है कि कोई दूसरा उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जरा आए तो सही मौका, कमज़ोर सही, आमाल में कमज़ोर हैं हम, लेकिन खुदा की कसम आमना के लाल की बारी आएगी तो सबसे पहले जान देने वाले हम होंगे इंशाअल्लाह। किस बदबख्त की जुर्रत पड़ी है कि मेरे नबी की हुर्मत और कानून को हाथ लगाए? कौन जब तक जी रहे हैं उस नबी के वफादार बनकर जिएंगे इंशाअल्लाह, और जब तक जान में जान है इंशाअल्लाह उल अजीज उस वक़्त तक कोई माई का लाल जुर्रत नहीं कर सकता। हमारे खून की होली खेलेंगे, फिर देखा जाएगा, हम सुरखरू होकर जाएंगे कि ऐ बावफा आका, हम आपके बावफा उम्मती बनकर आए हैं, गद्दारी करके नहीं आए, कादियानियों से मिलकर नहीं आए। तो बताइए खत्म नबुव्वत का कानून एक दज्जाल कादियानी ख़त्म करेगा? आप ईमान से बताइए, हमारे नबी से बढ़कर कोई वफादार है? तो उस बावफा नबी से वफा करोगे? आखिरी बातें दो सुन लो बस, मैं भी जान छोड़ू, आप भी थक गए, आक गए, मैं भी।
हैं बावफा नबी से वफा करोगे इंशाअल्लाह बावफा नबी से वफा करोगे इंशाअल्लाह बावफा नबी से वफा ये है कि जो मेरे नबी का नहीं वो मेरा, नहीं जो मेरे नबी का नहीं वो मेरा, नहीं है तो फिर कादियानियों से दोस्ती होगी, नहीं उनसे ताल्लुक़ रखा जा सकता है, उनके साथ खाया पिया जा सकता है, तो उनकी मसनूआत शहजान पीनी चाहिए। अब ये रमज़ान आ रहा है ना, तो शहजान सस्ती कर देंगे, समरकंद का जूस सस्ता हो जाएगा, समरकंद का मिल्क शेक बनाओ जी, ये शेक ले जाओ। ये समरकंद भी कादियानियों का, शहजान भी कादियानियों का, आरान और मुख्तलिफ़ किस्म के अब तो उन्होंने और नाम भी रख लिए। उलमा से पूछो, जायका घी कादियानियों का, कादियानियों की मसनूआत जब ख़रीदते हो तो उसके मुनाफे से मेरे नबी की ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ पैसा इस्तेमाल होता है। हम अपने बावफा नबी से वफ़ा करेंगे, इंशाअल्लाह कादियानियों का मुकम्मल बाइकाट करेंगे। अल्लाह मुझे भी आपको भी आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर कामिल ईमान नसीब फरमाए। और ये भी अर्ज़ कर दूँ, आखिरी बात कारी साहब ने फरमाया, हम भलवाल में हर साल ख़त्म नबूवत कोर्स का इनेकाद करते। कोई भी चीज़ कोर्स के बगैर समझ नहीं आती। सिलाई कढ़ाई भी सीखनी हो ना तो कोर्स करना पड़ता है। तो ख़त्म नबूवत के महाज पर चलना हो, इस पर काम करना हो, तो इसके लिए भी कोर्स करना पड़ता है। तो हमने इस दफ़ा 2 दिन का कोर्स रखा है। बड़े बड़े बुज़ुर्ग बुलवाए हैं, मरकज़ी उलमा प्रोफेसर मतीन खालिद साहब, शायद आप दुनिया वाक़िफ़ हो, बहुत सी किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं, वो भी हैं, मौलाना अज़ीज़ुर रहमान, मौलाना तौसीफ़, मौलाना हज़ारवी और बाकी हज़रात। तो इंशाअल्लाह ये 2 दिन का कोर्स है। जुम्मा हफ्ता 10-11 मार्च 10 मार्च को मगरिब के बाद शुरू होगा और रात इशा की नमाज हम 9 साढ़े 9 बजे इकट्ठी पढ़ेंगे और उसके बाद जितने मेहमान आएंगे उनको खाना देंगे इंशाअल्लाह, और फिर दुआ होगी। दूसरे दिन भी इसी तरह, हफ्ते वाले दिन भी मगरिब वक़्त कोर्स शुरू होगा और उसके बाद सवालात होंगे, इनामात भी दिए जाएंगे। मैं आप तमाम हज़रात को दावत देता हूँ कि आप तमाम हज़रात जो वहाँ आना चाहें मास्टर आज़म साहब से रब्ता कर लें, और 10 और 11 2 दिन है कोर्स, आप वहाँ तशरीफ़ लाएँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर देगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बस ठीक है, छोड़ दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह जी, आप सब लोगों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सब का आना अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए। इस दफ़ा कुछ कम लोगों को दावत दी गई थी, कुछ मेरे घर में बीमारी का ज़रा घर था और इस वजह से ना लोग थोड़े बुलाए गए थे, और फिर शादियों का दौर है आजकल, कुछ लोग उधर दावत पे गए हुए हैं। बहरहाल देखें, जिस बंदे से बंदे के तल्लाकात होते हैं उसके ओहदे को पहचाना जाता है। जितना बड़ा ओहदा होता है उतना ही फ़ख्र होता है। मिसाल के तौर पर एक बंदा पुलिस में सिपाही है, अगर किसी की उससे थोड़ी सी बात हो तो वो पाँव ज़मीन पे नहीं टकराता, और जिसकी किसी हवालदार से हो जाए उसकी फिर बल्ले बल्ले हो जाती है। अगर फिर किसी की SHO से हो जाए तो उसकी तो चाल ही बदल जाती है। अगर इसी तरह SP, DSP वगैरह वगैरह या DIG से हो जाए तो उसके तो बिल्कुल क्या कहने। अगर किसी की IG पंजाब से हो जाती है तो उसके फिर क्या कहने। अगर डायरेक्ट किसी की सदर से हो जाती है तो उसके क्या कहने। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जमात ख़त्म नबूवत के हवाले से हमारा ताल्लुक़ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सरवर कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। जो बंदा कहीं किसी बैंक का चौकीदार होता है उस पर भी बड़ी बात होती है, और जो बंदा किसी और महकमे में किसी और दफ्तर का चौकीदार होता है उसकी कितनी बात होती है। मगर जो हम अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के चौकीदार हैं, जिस तरह सदर पाकिस्तान का जो वो सेफ्टी वाला होता है उसकी कितनी बात होती है, इलाके में शोहरत होती है।
لوگوں کے میں روب ہوتا ہے جی ہم وزیر اعظم ہاؤس کے چوکیدار ہیں جی، ہم جو ہیں وزیر اعظم کے وہ سیفٹی کرتے ہیں جی، اس طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے چوکیدار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے محافظ ہیں، تو ہمیں اس حوالے سے بہت فخر ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے خاطر، ہم جیسے گناہ گار امت کی خاطر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے ہاں سر مسجود ہو کے ہماری بخشش کی دعا کی، اسی طرح ہمارا بھی حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا، ناموس کا جہاں مسئلہ آتا ہے تو اسے ہمیں سر من دھن سب کچھ جو ہے نا وہ قربان کرنا چاہیے۔ تو ہمیں کم از کم یہ وقت تو دینا چاہیے نا، یہ وقت بہت قیمتی ہے۔ کوئی عبادت اس میں کچھ ریاکاری بھی ہو سکتی ہے، کوئی غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، کچھ سستی ہو سکتی ہے، مگر یہ جو ختم نبوت والی عبادت ہے یہ ڈائریکٹ علماء اکرام کی موجودگی میں یہ ہمت نہیں کر سکتا، مگر یہ صرف اپنی عاجز حاضری لگوا رہا ہے کہ جو بندہ، جس طرح علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے وہ ڈائریکٹ فرشتے جو ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں، نام لے کے پہنچاتے ہیں، اس کے والد صاحب کا نام لے کے پہنچاتے ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ ایک والدین کی خدمت اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک کا نذرانہ، یہ دو چیزیں، ان میں کوئی ریاکاری ہو یا نہ ہو، دکھلاوا ہو یا نہ ہو، جس وقت کے پی جائے، حالانکہ نماز کے 5 اوقات ہیں، اس وقت میں وہ نماز جو پڑھی جائے اگر لیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے، مگر درود پاک کا جو نذرانہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی جو حفاظت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی جو حفاظت ہے، جو جس وقت بھی کی جائے وہ قبول ہی قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ صاحب کو اس کام کے لیے قبول فرمائے۔ یہ وقت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ استاد جی دعا فرماتے ہیں جی۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وذرياته أجمعين۔ یا الہ العالمین ہمارا آنا، کہنا، سننا یا اللہ قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین جو کچھ کہا سنا میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جتنے احباب نے اس چیز کا اہتمام کیا ہے، جس طرح سے بھی تعاون کیا ہے، یا اللہ ان کے تمام تعاونوں کو قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین حضرت علامہ صاحب، جناب قاری راشد صاحب اور ہمارے دیگر جتنے احباب تشریف لائن، رقم مطلوب صاحب اور بھائی زہید صاحب، یا اللہ سب کا آنا قبول و منظور فرما۔ ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کے جان مال عزت آبرو میں اضافہ فرما۔ جتنے احباب بھی تشریف فرمائے یا اللہ سب کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما۔ یا العالمین جتنے مسلمان کلمہ گو مرد و خواتین فوت ہو گئے سب کی بخشش فرما۔ ہم میں سے جتنے احباب یہاں تشریف فرمائے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان سب کی کامل مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اللہ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما بجاہ النبی الکریم شفیع المذنبین۔ یا اللہ یہ جو ہماری عالمی مجلس کورس کروا رہی ہے بلوال میں، یا اللہ اس کو بھی، اس کے یا اللہ جتنی ضروریات ہیں اور اس کے جتنے تقاضے ہیں اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما، اور یا اللہ سارے عالم میں ہدایت کا ذریعہ فرما، سارے عالم میں ہدایت کا ذریعہ فرما بجاہ النبی الکریم شفیع المذنبین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ